الله ورسوله إلى بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. اور اپنی زبانوں کے جھوٹے بیان کے سبب سے یہ مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے بن جاؤ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوتے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ لما تصف ألسنتكم میں تو ما مصدریہ ہے اور لا تقولوا کا مفعول الکذب ہے، یعنی اپنی زبانوں کے بولے ہوئے جھوٹ کی بنا پر یہ نہ کہو کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے، یا پھر لا موصولہ ہے جس کی روح سے معنی یہ ہوں گے کہ جن چیزوں کو تمہاری زبانیں بول کر حلال حرام قرار دیتی ہیں ان کی نسبت یہ نہ کہو کہ وہ حلال ہے یا حرام۔ تمہاری زبان سے مراد دونوں صورتوں میں قوم کے سرداروں کی زبانوں سے ہے، کیونکہ ساری قوم جھوٹ نہیں بنایا کرتی، بعض لیڈر جھوٹ بولتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں لیفتروا علی اللہ الکذب، یہاں پر لام عاقبت کے معنی دیتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ کہو کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ پر افتراء کرنے لگ جاؤ، یعنی اس طرح اپنے پاس سے حلال حرام قرار دینا اللہ تعالیٰ پر افتراء کے مترادف ہے، کیونکہ حلال حرام مقرر کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، مفتری کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، مگر مسلمانوں کو اس طرف توجہ نہیں۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ماموروں کی سب سے بڑی نشانی ہی یہ۔ پھر اگلی آیت کا ترجمہ یہ ہے، یہ دنیا تھوڑا سا عارضی سامان ہے اور اس کے نتیجے میں ان کے لیے دردناک عذاب گزر ہے۔ اس حوالے سے حضور فرماتے ہیں یعنی چند دن تک اگر عذاب سے بچ جائیں تو اور بات ہے، مگر لمبی عمر نہیں پاتے، یعنی اتنا عرصہ الہام شائع کرنے کے بعد نہیں پاتے جتنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ۔ اللہ اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے، خاک کیسی سمجھ پر ہے بڑے بڑے چوڑے مل جانے لگی، کیا سمجھے مر گیا کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے، ہاں کیسی سمجھ پر ہے سمجھے بھی تو کیا سمجھے۔